سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ والمطلقات، اور طلاق دی ہوئی عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں گی، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض تک، 3 ماہواریوں تک، یہ ان کی عدت ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام کے اندر مباح چیزوں میں اور جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق دینا ہے، جس کو یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ هو الطلاق۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناگوار اور سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق دینا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بلا عذر اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے، تو ایسی عورت پر اللہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر معمولی باتوں پر، معمولی ناچاقیوں اور آپس کے اختلاف پر شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ حالانکہ یہ تو اس وقت اختیار استعمال کرنا چاہیے کہ جب تمام اس سے پہلے کے مراحل انسان کر لے اور بات نہ بنے اور دونوں کو یہ غالب گمان ہو کہ اگر ہم ساتھ رہیں گے تو اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر اس اختیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ ورنہ جب تک آپس میں نباہ کی کوئی بھی صورت ممکن ہے تو اس نباہ ہی کو فوقیت دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر ہمارے گھروں اور خاندانوں کا بھی سکون ہے اور اسی کے اندر ہمارے معاشرے کو بھی راحت اور چین و سکون حاصل ہوگا، اور اگر اس کے خلاف کیا جائے تو معاشرتی نظام درم بھرم ہو کر رہ جائے گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکیں گی 3 حیض تک، یہ ان کی عدت ہے، لیکن ہر طلاق والی عورت کی عدت نہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی وہ آزاد ہو، باندی نہ ہو۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ غلام اور باندیوں کا دور موجود تھا۔ باندی کی جو عدت ہے وہ 2 ماہواریاں ہیں، وہ 3 ماہواریاں نہیں ہیں۔ طلاق الامۃ مرتان وعدتها حیضتان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ طلاق الامہ یعنی باندی کی طلاق 2 ہیں اور اس کی عدت جو ہے وہ 2 حیض ہیں، 2 ماہواری ہیں۔ تو یہ آزاد عورت کی عدت ہے، غیر آزاد کی عدت نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس خاتون کے ساتھ شوہر نے مقاربت کی ہو یا شوہر کو خلوت اس سے حاصل ہوئی ہو۔ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اس کو جو ہے 3 ماہواریاں عدت گزارنی ہوں گی۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ نکاح کے بعد شوہر سے مقاربت نہیں ہوئی اور خلوت اس کو حاصل نہیں ہوئی، شریعت کی نگاہ میں خلوت بھی قائم مقام مقاربت کے ہے، تو جو حکم مقاربت کا ہے وہی حکم خلوت کا ہے، اگرچہ اس خلوت میں مقاربت نہ ہوئی ہو پھر بھی حکم وہی ہے۔ اور خلوت کا مطلب یہ ہے کہ تمام موانع مرتفع ہوں اور ان کو یکسوئی حاصل ہو جائے، زوجین کو آپس میں تنہائی اور یکسوئی حاصل ہو جائے، اور چاہے وہ مقاربت نہ کریں پھر بھی شریعت کے حکم میں
یہ تنہائی مقاربت کے قائم مقام. تو اس صورت میں اس کی عدت یہ 3 ماہواریاں ہیں. اگر مقاربت یا تنہائی کے حصول سے پہلے شوہر نکاح کے بعد بیوی کو طلاق دے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. کہ ایمان والو، جب تم مومنات سے نکاح کر لو اور پھر تم ان کو چھوڑ دو قبل اس کے کہ تمہیں مقاربت ہوئی ہو یا قائم مقام مقاربت ہوئی ہو، اس سے پہلے تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو، جن کو وہ عورتیں شمار کریں اور اس کا انتظار کریں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ فوراً ہی علیحدگی ہو جاتی ہے اور کہیں اور وہ نکاح کر سکتی. اسی طریقے سے جس عورت کی عدت ہے اس کو ماہواری آتی ہو، بسا اوقات اگر وہ چھوٹی ہے اور اس کو ماہواری نہیں آتی، یا عمر رسیدہ ہے کہ اس کی ماہواری بند ہو چکی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی اس کی عدت یہ 3 ماہواریاں نہیں ہیں بلکہ 3 مہینے ہیں، جس کا ذکر سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، ان دونوں کے لیے عدت ہے. اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ امید سے نہ ہو. اس کی عدت پھر دوسری ہے، اس کی عدت ہے کہ جب اس کا وہ حمل وضع ہو جائے اور ولادت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے. تو ان شرطوں کے ساتھ اس طلاق دی ہوئی عورت کی یہ عدتیں ہیں کہ اس کو 3 ماہواریاں انتظار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو رو کے رکھنا ہوگا. اس کے اندر وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. البتہ اس سے اشارے اور کنائے میں نکاح کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ چند آیات کے بعد آئے گا، تفصیل اس کی انشاءاللہ اس مقام پر ذکر کروں گا. دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عورت کو اگر مجبور ہو کر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اس کو مخصوص ایام میں طلاق نہ دی جائے بلکہ پاکی کے ایام میں دی جائے. قرآن کریم کے اندر جو طلاق کی صورتیں ذکر ہو رہی ہیں، حدیث شریف میں اس کی شرح میں فرمایا گیا ہے کہ ماہواری کی حالت میں طلاق نہ دو، اگرچہ دینے سے ادا ہو جائے گی لیکن برا کام کیا. ان کو پاکی کی حالت میں طلاق اگر دینے کی ضرورت ہو تو دینی چاہیے. ایسے ہی ماہواری کی حالت میں اگر غلبہ شہوت سے مجبور ہو کر کوئی آدمی مقاربت اپنی زوجہ سے کر لے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، حرام کا ارتکاب کیا. اب اس کی تلافی یہ ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور کچھ رقم خیر خیرات کرے، اس گناہ کی پاداش ہے، یہ اس کا حکم ہے. ایسے ہی عورت سے مقاربت یا استمتاع کے لیے شریعت نے ایک مقام مخصوص کیا ہے، اسی مقام میں استمتاع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مقام سے استمتاع حرام ناجائز ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا ان کے اعمال میں ایک برا عمل یہ بھی تھا کہ وہ مقام مخصوص کے علاوہ دوسرے مقام کو استعمال کرتے ہیں. اور آج بہت سے ہمارے مسلمان انگریز اور یورپ کی تقلید میں اس بڑے گناہ میں مبتلا ہیں. اس سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے عذاب دینے والا ایک گناہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو متوجہ کرتا ہے. جتنی اقوام گزری ہیں ان میں جتنا سخت عذاب قوم لوط کو ہوا اتنا سخت عذاب کسی قوم کو نہیں ہوا. اور قرآن کریم اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. اللہ نے ان کی نچلی زمین کو اوپر اٹھوایا فرشتے کے ذریعے سے. روایات میں جبریل امین نے اپنے پر کے ایک کونے سے ان کی بستیوں کو اٹھایا اور اپنا پر زمین کی تہ میں اتنی گہرائی تک داخل کیا کہ پانی نکل آیا. پھر اس کو اوپر اٹھایا اور اتنا اوپر لے گئے کہ اس بستی کے مرغوں کی اذان کی آواز آسمان اول کے فرشتوں نے سنی اور پھر ان کو وہاں سے الٹا کیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اور نیچے ان کو گرایا وہاں سے. اس پر اکتفا نہیں کیا، وہ امطرنا علیہا حجارۃ من سجین، اللہ نے ان پر کنکر کے پتھر بھی برسائے، بارش کی.
منظور مسومہ، اور ہر ایک پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، نام بنام پتھر آتا تھا اس کو لگتا تھا۔ ایسا عذاب اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں دیا۔ تو ان قوم کی بری حرکتوں میں ایک حرکت یہ بھی تھی کہ وہ ناجائز اور حرام مقام کو استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال فرمایا کہ طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 ماہواریوں تک، اور حلال نہیں ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں۔ رحم میں جو چیزیں وہ 2 ہیں، ایک جو حیض ہے وہ ہے، اور ایک حمل ہے۔ یہ 2 چیزیں رحم سے متعلق ہوتی ہیں۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی تو اس کو چاہیے کہ ان 2 چیزوں کو نہ چھپائے، کسی سمجھدار کو بتلا دے تاکہ عدت کی تعیین کرنا آسان ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں کو چھپایا جائے تو ایسی صورت میں عدت کی تعیین مشکل ہو جائے گی۔ مثلا اگر وہ امید سے ہے اور وہ نہ بتلائے تو عام طور پر لوگ سمجھیں گے کہ 3 مہینے میں 3 ماہواریاں پوری ہو جائیں گی تو وہ فارغ ہو جائے گی، حالانکہ وہ تو وضع حمل تک فارغ نہیں ہوگی، چاہے اس میں 8 مہینے لگ جائیں یا 7 مہینے لگے یا 9 مہینے لگے، وہ عدت ہی میں شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر وہ اپنی ماہواری کو چھپاتی ہے تو اس سے بھی رکاوٹ ہے عدت کو سمجھنے میں، تو فرمایا کہ ایسا نہ کرے۔ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، یوم آخرت پر اللہ پر ایمان ہے تو یہ کام نہ کرنا چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ مستحق ہیں ان کے لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں یعنی اس عدت میں، اس انتظار کی مدت میں ان کے شوہر ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر طلاق ایسی دی ہے کہ طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی کے اندر یعنی صریح طلاق کا لفظ 1 دفعہ یا 2 دفعہ استعمال کیا جائے تو اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شوہر بیوی کو یوں کہے کہ تمہیں طلاق ہے، یہ تم کو میں نے طلاق دی، اس قسم کے الفاظ اس نے کہہ دی، یہ صریح الفاظ ہیں۔ اب 1 یا 2 تک اس طلاق کو رجعی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ خاتون اپنی عدت کے اندر ہے شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، آگے ایک شرط ذکر کی، ان ارادوا اصلاحا، اگر شوہر آپس میں اصلاح کا ارادہ کرے، یہ ایک فائدہ ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے خاص۔ لہذا اگر کسی شوہر نے اصلاح کے ارادے کے بغیر، آپس کی محبت اور اتفاق کے ارادے کے بغیر رجوع کر لیا تو بھی رجوع ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر اصلاح کا ارادہ نہ ہو تو رجوع نہیں ہوگا، رجوع ہو جائے گا، چاہے فعلی کرے چاہے قولی کرے۔ زبان سے کہ میں نے رجوع کیا، احتیاطاً 2 آدمیوں کو گواہ بنا لے، یا عملاً رجوع کر لے، جو شوہر کو ایک اختیار حاصل ہوتا ہے بیوی کے ساتھ تو وہ اس میں کسی اختیار کو استعمال کر لے، اس سے بھی اس کا رجوع ہو جائے گا۔ تو شوہر زیادہ حقدار ہے، لیکن اگر اصلاح کا ارادہ نہ ہو تو رجوع کرنے کا فائدہ کچھ نہیں، پھر ایسے آدمی کو رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ رجوع کرنے سے اس کا رجوع شرعاً ہو جائے گا، لیکن اس کو کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ جب ہی ہے کہ جب وہ اصلاح کا ارادہ کرے، چلو غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کرے گی۔ اور اگر وہ تیسرے حق کو بھی استعمال کر لے تو ایسی صورت میں رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد اب رجوع کا حق نہیں ہے، یا طلاق دے اور بائنہ دے۔ بائنہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر لفظ کنایہ کو استعمال کرتا ہے، صریح لفظ نہیں ہوتا، اور کنایہ کے بہت سے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کی ادائیگی میں وہ نیت کر لیتا ہے، یا وہ حالت میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے کی ایسی ہے کہ مطالبہ طلاق ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے مجھے چھوڑ دو، میں نہیں رہنا چاہتی، یہ شوہر کہہ رہا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یوں کر دوں گا، اس میں وہ کلمہ استعمال کر لے تو ایسی صورت میں اس لفظ کنائی سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، وہ بائنہ ہوتی ہے۔ بائنہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں شوہر کو یک طرفہ رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جب تک 3 طلاقوں تک نہ پہنچے تو اس کو تجدید نکاح کا اختیار ہوگا، اور تجدید نکاح کے اندر عورت کی رضامندی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جبراً نکاح کی تجدید نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی اس میں گواہوں کا ہونا جیسے عام نکاح میں شرط ہے اس میں بھی شرط ہے، اور ایسے ہی اس میں مہر بھی ہوگا جیسے عام نکاح میں مہر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک نیا نکاح ہوگا، اس تک کا اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ عدد 3 تک پہنچ گیا تو اب نہ تجدید نکاح کی صورت ممکن ہے نہ رجوع کی صورت ممکن ہے، اب صورت حلالے کی ہے، اسی کو اختیار کرنا ہوگا، وہ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سامنے رہے کہ اسلام سے پہلے عورت کو بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس عورت کو ایک استعمال کی چیز سمجھا گیا تھا، اس کو کوئی برابر کی حقدار تو دور کی بات انسان بھی نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہاں تک کہ
عورت کی ملکیت میں اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کو اپنے شوہر سے پوچھے بغیر استعمال کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ عورت کی ملکیت ہی چیز ہے۔ ایسے ہی شوہر کو مکمل اختیار ہوتا تھا کہ بیوی کی ملکیتی اشیاء میں جیسے چاہے تصرف کرے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں۔ اسی طریقے سے عورت کو اپنی شادی اور نکاح کا اختیار بالکل حاصل نہیں تھا۔ جبراً جس کے ساتھ نکاح کر دیں عورت مجبور ہوتی تھی۔ عورت کو میراث میں حصہ بالکل نہیں ملتا تھا۔ قرابت داروں کی میراث میں عورت کو حصہ دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ عورت خود میراث سمجھی جاتی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد باپ کا بیٹا وہ اپنی ماں کو اپنی لونڈی اور باندی سمجھا کرتا تھا، اور پھر چاہتا تھا اس کو فروخت کرتا تھا، اور چاہتا تھا اس کو اپنے نکاح میں لے لیا کرتا تھا۔ یہاں تک نوبت تھی۔ اسی اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح ہرگز نہیں کرو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے، وہ تمہاری مائیں بن گئی ہیں، اور ماں سے نکاح حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام، چاہے وہ اس کی حقیقی ماں نہ بھی ہو، ستیلی ماں ہو، دوسری شادی باپ نے کی ہو، تو بھی پہلی بیوی کا جو لڑکا ہے اس کے لیے یہ ستیلی ماں ہے، اس کا تا حیات اس سے نکاح درست نہیں ہے، حرام ہے، یہ محرمات ابدیہ میں داخل ہے۔ تو یہ سب ظلم ہوا کرتے تھے۔ اور پھر آج کے یورپ کے وہ ملک جو اپنے آپ کو متمدن کہتے ہیں، یہ بھی عورت کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں کسی پیچھے نہیں تھے۔ روما کی سلطنت مشہور سلطنت تھی، روما کے نام سے روم بھی کہتے ہیں، اس کو روما بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ عورت ایک حیوان ہے جس میں روح کوئی نہیں ہے۔ عورت کے حق میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی۔ ہم قربان جائیں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ تشریف لائے، اللہ نے آپ کو شریعت بیضاء اسلام عطا فرمائی، اس کے اندر عورت کو مکمل ایک حقوق دیے گئے، اور اس کی جو عزت پامال کی جاتی تھی اسلام نے اس کو عزت عطا فرمائی، اور کہا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کو مجبور کر کے باپ بھی کہیں شادی اس کی نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا حکم ہے، جو لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اس کو باپ بھی کسی نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر مجبوراً کسی جگہ وہ نکاح کر دے تو اس لڑکی کو نکاح کے فسخ کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے اس کو عزت دی۔ اسی طریقے سے اس کو میراث کا میں جو حق ملتا تھا، اسلام نے کہا اس کو پورا پورا دیا جائے۔ اس کی ملکیتی جو اشیاء ہیں، ان اشیاء میں کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں۔ عورت کو اختیار ہے جس کو چاہے اجازت دے، جس چیز کی وہ مالک ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ نے مرد کو اس کے اوپر حاکم بنایا۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی فتنہ اور فساد ہوا ہے تو اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو یا عورت ملے گی یا دولت ملے گی، اور عورت کو جب اس کے مقام سے گرایا جائے، یا دولت کو اس کے جو اطراف و جوانب ہیں اور اس کے لیے جو شرائط ہیں ان سے اس کو آگے بڑھایا جائے اور حدود سے تجاوز کیا جائے، اس کی حد سے آگے نکلا جائے، تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اگر عورت کو اس کے مقام پر رکھا جائے کبھی بھی فساد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دولت کو اس کی حدود میں رکھا جائے تو کبھی بھی دنیا میں بدامنی نہیں ہوگی، فساد نہیں ہوگا۔ اور دولت کی حدود کے لیے اسلام نے مکمل ایک معاشی نظام دیا ہے، اس کا نام ہی اسلام کا معاشی نظام ہے۔ کسی مقام پر آیت کے ذیل میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا۔ آج چونکہ ہمارا یہ جو درس ہے اس میں عورت سے متعلق چند باتوں کا تذکرہ ہے، اسی کو ذکر کر رہا ہوں۔ اسلام نے اگر اس کو اس کے حقوق دیے، لیکن اگر کوئی آدمی عورت کو اس کے مقام سے بڑھا کر شوہر سے بھی آگے نکال دے، مردوں سے آگے نکال دے، حالانکہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے عورتوں سے، اور مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا، اور دو وجہ بھی ذکر کی، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اللہ نے مقام مرد کا اونچا رکھا ہے، یہ ایک جو ہے تکوینی مصلحت ہے۔ نمبر دو، وبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اس کو مہر بھی دیتے ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، نہ نفقہ بھی دیتے ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو ان دو وجوہ کی وجہ سے اللہ نے مردوں کو ایک مقام دیا ہے عورتوں پر، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر ہم افراط کریں یا تفرید کریں فساد شروع ہو جائے گا۔ عورت کو اس کے مقام سے گرائیں یہ زیادتی و ظلم ہے، اس کو اس کے مقام سے آگے بڑھائیں تو بھی فتنے کا باعث ہے۔
آج لوگ عورت کو مقام دلانے کے لیے حدود کا خیال نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ قیادت اور سیادت کا حق بھی عورت کو حاصل ہے، حالانکہ وہ تو اللہ نے مردوں کو دیا ہے۔ تو جہاں ہم اسلام کے دائرے سے باہر نکلیں گے وہاں نقصان ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے مثل اس کے حق ہے جو ان عورتوں پر ہے دستور کے مطابق، عورتوں کے لیے بھی وہ حقوق ہیں جو ان پر شوہروں کے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے شوہروں کے ذمے عورتوں کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، ایسے ہی عورتوں کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کریں، ضروری ہے۔ باقی حقوق میں کچھ تفاوت ہے، دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں۔ مرد کا حق عورت پر کیا ہے کہ عورت مرد کی اطاعت کرے، جائز امور میں اس کی بات مانے، اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کو تربیت دے، شوہر کی خدمت کرے۔ یہ سب شوہر کے حقوق ہیں جو بیوی پر لازم ہیں۔ اور بیوی کے حق شوہر پر یہ ہے کہ وہ اس کو اس کا مہر پورا دے، اس کے نان نفقے کے اندر کمی نہ کرے، اس پر حد سے زیادہ کاموں کا دباؤ نہ ڈالے۔ یہ مختلف عورتوں کے حقوق ہیں جو شوہر پر ہیں، جیسے اس پر فرض ہے ان پر بھی فرض ہے۔ اسلام نے حقوق کی ادائیگی میں جو بطور ضابطے کی چیز رکھی ہے وہ یہ کہ ہر ایک اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے، تو خود بخود سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا حق ہے، ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اگر ہر ایک اپنے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کر لے تو سب کو اس کے حقوق مل جائیں گے۔ ہم فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے اور حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نظام درہم برہم میں افراتفری کا شکار ہے۔ تو ہر شخص اگر یہ عہد کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ میرے ذمے جو فرائض ہیں میں ان کو ادا کروں، اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ دیں، تو معاشرہ تو مجھ سے اور آپ سے مل کر ہی بنا ہے۔ جتنے افراد بیٹھے اگر ہم سب بھی عزم کر لیں تو ہم سے مل کر ہی معاشرہ بنا ہے، معاشرے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے۔ حقوق تو جیسے مرد پر عورت کے ہیں، عورت پر مرد کے ہیں، لیکن ایک درجہ مردوں کا زیادہ ہے۔ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ کے سارے احکام حکمت سے بھرپور ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔